سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 79 یعنی کہ 79۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان میں سے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے، خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کے بدلے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ فویل لہم مما کسبت ایدیہم، پس خرابی یا ہلاکت یا ویل ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت، خرابی یا ویل ہے اس چیز پر جو انہوں نے اس کے بدلے میں یعنی کہ کمایا۔ یہ مفہوم تھوڑا بہت سمجھنے کے لیے ذکر ہوتا ہے آیت کا۔ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی، قرآن پاک کا ویسے ہی ترجمہ ممکن نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کسی بھی زبان میں دنیا کی۔ یہ بنی اسرائیل کے 5ویں گروہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہے۔ کتاب لکھنے سے مراد تورات لکھنا بھی ہو سکتا ہے، کتاب لکھنے سے مراد فتوے لکھنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خود سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں۔ پیچھے بھی ہم نے پہلے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں سے بھی ایک مفہوم یہ بھی گزرا تھا کہ اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے، تو یہاں پہ بھی آیتوں کو بیچتے ہیں یا ان کی لکھ کے قیمت حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں، تو وہ دنیاوی منفعت فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے فتوے یا لوگوں کی مرضی کے فتوے شامل کر دیتے تھے کتاب میں، اور اس کو ایسے انداز سے تلاوت کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے ساتھ ملا کر اپنی عبارت، اپنے جملے کو، کہ سننے والوں کو محسوس ہو کہ یہ شاید کتاب ہی کا جملہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے بدلے وہ تھوڑی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لکھے ہوئے پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے اس کمائی پر، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں افسوس ہے، لعنت ہے، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اس کمائی پر بھی، جس کو ہم کہتے ہیں لعنت ایسی کمائی پہ، ٹھیک ہے، لعنت ایسے لکھے ہوئے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ خرابی ہے ایسے لکھے ہوئے کے لیے بھی اور ایسی کمائی پہ بھی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، آیت نمبر ہے 80، اس میں یہ بات وہ ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی دوزخ کی آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن ہی۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور پس بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ وہ جو مرضی گناہ کرتے رہیں، اہل کتاب جو ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جو مرضی کریں، چاہے کتاب میں تحریف کریں، چاہے لوگوں کی تحقیر کریں، چاہے لوگوں کے حق کھائیں، ان کے مال کھائیں، چاہے جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، سود کھائیں اور لوگوں کو نیکی سے روکیں، ہمارے لیے دوزخ کی آگ اگر جانا ہی نہیں ہے ہم نے ویسے تو، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے اور ابناء اللہ و احباؤہ کا دعویٰ بھی تھا ان کو، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اس کے پسندیدہ چہیتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہونے والا۔ اگر ہوا بھی، اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن ہی کے لیے جائیں گے جتنے دن، ایام معدودات سے مراد گنتی کے چند دن، یعنی تھوڑے بہت دن کے لیے۔ اور ان کا عقیدہ ایک مسلک کا یہ بھی ہے کہ صرف اتنے دن جتنے دن بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے، صرف اتنے دن ہی دوزخ میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تقریباً 40 دن کی بات ہوتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پہ رہے تھے، تو یعنی صرف اتنے دن کے لیے اگر گئے بھی تو دوزخ میں تب جا سکیں گے، ورنہ اللہ نے ہمیں نہیں دوزخ میں ڈالنا، نہ ہمیں کوئی عذاب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئات، آیت نمبر 81 ہے، 81، کہ کیوں نہیں 81، جس نے بھی کمائے ہوں گے گناہ، اس وحاتت بہ خطیئتہ، تو اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں گی، فاولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ چند دن رہیں گے، ہمارے ہاں بھی عقیدہ پایا جاتا ہے نا کہ اگر امت محمدیہ میں سے کوئی دوزخ میں چلا بھی گیا تو تھوڑے دن کے لیے جانا۔ یاد رکھیے گا کہ آگ میں جلنا آسان ہے کیا؟ دوزخ کے عذاب سہنا آسان ہے کیا؟ مشکل ہے، آگ میں نہیں چل سکتے ہم سے تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ چند دن تو کیا، آپ تو ہم سے تو، اگر آپ کبھی کھانا بناتے ہوئے ڈھکنا اٹھاتی ہیں نا اور کھانے کی بھاپ لگ جائے ہاتھ پہ، اس کی جلن برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، دوزخ کی آگ، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ چند دن کے لیے جانا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، تو وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم چند دن وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں اپنے
ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اس کی تفسیر ہم بڑے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ ایمان لانا اور عمل صالح کون سے ہیں. عمل صالح کون سے ہیں؟ نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ ہر عمل نیک نہیں ہوتا. نیک عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 82 ہے سورۃ البقرہ کی. جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اب اس میں استثنائی صورت یہ لی جاتی ہے کہ عام اصول تو یہی کہ جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی سفارش سے، فرشتوں کی سفارش سے، نیک اعمال کی سفارش سے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن بھی، رمضان بھی، اپنے پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں کے بارے میں حق میں سفارش کریں گے. اور اسی طرح کچھ اور صدقہ وغیرہ نیک اعمال بھی یعنی اس کی سفارش کا سبب بن جائیں گے. ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال لیں گے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کو، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اپنی رحمت سے ہی اس کی بخشش فرما کر جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے. لیکن جہنم کے عذاب سہنا آسان نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہوں، ایسے برے اعمال سے بچائے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہوں. آمین.